السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ میں وشناز۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کروں گی۔ امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھی لگیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کی وفات کے بعد شفیق چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، یہ صبح وہ اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان، آپ مجھے بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا سب سے اول کلام اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہتیں۔ ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو سرداران عرب کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہوئے۔ دعا کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کی بارش برسی کہ زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں اور قحط ختم ہو گیا۔ پورے عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی اور قیام امن کے لیے آپ نے حلف الفضول نامی معاہدے میں بھی شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ طے کیا کہ ملک سے بد امنی کو دور کریں گے، مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داد رسی فرمائی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی عفت و حیا کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار دوشیزہ لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اس زمانے میں گھروں میں باقاعدہ طہارت خانوں کا رواج نہیں تھا۔ قضائے حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور دراز تک نکل جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں اور پنگوڑے میں لوریاں دیتی تھیں۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھائی، احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو، انہیں تمہاری وجہ سے اماں دی جان جائیں گی۔ پھر ان کی سفارش آپ پر ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوہرے رشتے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے، ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور بعد ازاں اکثرت سے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حکیم بن حزام اور حضرت زماد بن ثعلبہ سیر فہرست ہیں۔ یہ تمام احباب نہایت ہی بلند اخلاق اور باوقار لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دوستوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ حضرت قیس بن سائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شجاعت و بہادری اور حسن معاملہ کا پیکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کے اولین گواہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غزوہ حنین میں جب اسلامی لشکر دشمنوں کے نلغے میں آ گیا تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کے بالکل آثار نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے یہ فرما رہے تھے، میں نبی برحق ہوں، میں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کا عالم یہ تھا کہ جب قریش مکہ ہجرہ اسود کی تنصیب کے موقع پر دست و گریباں ہونے کے قریب تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے اتنے بڑے فتنہ و فساد سے تمام اہل مکہ کو بچا لیا۔ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کے معتبر افراد کو چادر پکڑنے کو کہا۔ جب تمام افراد نے چادر پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے بارے میں کچھ باتیں۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو کے لیے نیکسٹ ویڈیو پر پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔